كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، اہم دینی اسباق، دینی معلوماتی کورس جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں رمضان کے بارے میں چوتھا پانچواں رکن اسلام کا اس پہ بات ہوئی. رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر جو ہے، زکوٰۃ فطر، یہ دوسرا جو تیسرا رکن جو زکوٰۃ ہے، اس میں بعض لوگ زکوٰۃ کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں، بعض کو لوگ رمضان کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں. تو ہم رمضان کے آخر میں یہی زکوٰۃ کے متعلق کی نشست رکھتے ہیں، زکوٰۃ فطر کے بارے میں. تو زکوٰۃ فطر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی شریعت نے ہم پہ واجب کی ہے رمضان کے بعد، رمضان کے آخر میں. زکوٰۃ فطر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے افطاری کے وقت آخری دن جو ہے یہ فرض ہے. اسے اس لیے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اردو میں فطرانہ بھی کہتے ہیں. تو زکوٰۃ فطر کب فرض ہوئی؟ اس کی فرضیت جو ہے دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال میں زکوٰۃ فطر جو ہے یہ واجب ہوئی. قرآن سے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے جب وہ حکم دیتے زکوٰۃ فطر کا، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا صدقے کے ساتھ. یعنی صدقے کے ساتھ اپنے مال کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، جسم کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اکرمہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتا ہے عید کی نماز سے پہلے، یعنی صدقہ فطر اس سے انہوں نے مراد لیا. اور نبی علیہ السلام سے بھی مرفوعاً ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی زکوٰۃ الفطر اس آیت میں داخل ہے، وَأْتُوا الزَّكَاةَ، عام جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس میں زکوٰۃ فطر بھی داخل ہے. جیسے صحیحین میں حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اس میں لفظ ہے فرض، آپ نے فرض کی ہے زکوٰۃ الفطر، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، امت کا اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے صدقۃ الفطر پر. حکم اس کا جو ہے وجوب کا ہے، یہ واجب ہے ہر چھوٹے بڑے پہ، بالغ اور نابالغ پہ، مسلمان پہ، اور طاقت کے ساتھ کہ بندے کے پاس کھانا جو ہے اس سے زائد ہو، اپنے دن کا جو کھانا دن اور رات کا اس سے زائد ہو تو اس پہ یہ واجب ہے. ابن عمر اور ابن عباس اور رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، ان سے بھی یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کی ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ تشریح کی. تو نفس کی پاکیزگی، تطہیر، کنجوسی وغیرہ دور ہو، برے اخلاق ختم ہو انسان کے، اور فقراء اور مساکین کے ساتھ جو ہے محبت پیدا ہو، ان پر خرچ کیا جائے اور انہیں حاجت اور سوال سے بے پرواہ کیا جائے. ابن عباس کہتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر فرض کی کس لیے؟ روزے دار کی پاکیزگی کے لیے. لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فحش کوئی انسان کر لیتا ہے، اس کی طہارت کے لیے. من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا ہدف کیا بتایا؟ طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانا. یہ ابو داؤد، حاکم، مستدرک حاکم میں روایت ہے. تو یہاں اس حدیث میں یہ بھی بتایا کہ مصرف کیا ہے اس کا. مساکین اور فقراء جو سب سے لو طبقہ، جن کو کھانے کے لیے پورے نہیں ہوتے، وہ اس کے مستحق ہیں. بعض نے وہی مصارف ذکر کیے ہیں کہ کہاں خرچ ہوگا،
جو عام زکوٰۃ جن کو دی جاتی وہ 8 اصناف ہیں قرآن میں اللہ نے ذکر کی ہیں، عام زکوٰۃ جنہیں دی جاتی انہیں دیا جائے گا، لیکن صحیح کیا ہے اس حدیث میں یہ خاص آپ نے کر دیا کہ یہ مساکین کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس میں کمی جو کوتاہی ہے وہ اس صدقے کے ذریعے پوری کرنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ہر مسلمان پہ، مرد، عورت، آزاد، غلام، چاہے گاؤں میں رہتا ہو شہر میں رہتا ہو، اس پر یہ فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل پہ بھی فرض ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، حمل جو ہے اس پہ نہیں، لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہوئے اگر 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تو ادا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے بچے میں۔ اس کے واجب ہونے کی دلیل حدیث ابن عمر ہے، فرض صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے زکوٰۃ فطر فرض کی ہے، ایک ٹوپا جو 2.5 کلو تقریباً وزن بنتا ہے، کھجور کا ہو یا جو میں سے ہو، جو کا ہو، کس چیزوں پہ، کن پہ؟ بندے پہ، آزاد پہ اور غلام پہ، مرد عورت پر، چھوٹے اور بڑے پہ، مسلمانوں کی طرف سے، اور لوگوں کے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو اس میں تصریح ہے کہ فرض ہے، یعنی واجب اور فرض جمہور کے ہاں ایک ہی چیز ہے، صرف احناف فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے، یہ حدیث کے لفظ اب آ رہے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں واضح اس سے یہی سمجھ آ رہی کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اور جو نابالغ بچے ہیں ان کے والد جو ہے ان کا جو ذمہ دار ہے وہ ان کی طرف سے دے گا، بیوی کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی۔ اور وہ بچے جو یتیم بچے کسی کی کفالت میں، ان کا جو ولی ہے ان کے مال میں سے یا پھر جس کی کفالت میں ہے وہ ادا کرے گا ان کی طرف سے۔ کون سے کھانے دیے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ الفطر میں، کیا دیا جائے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کنا نعطیہا، ہم دیا کرتے تھے صدقۃ الفطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے میں سے، کھجور میں سے، اس وقت کھجور تھی، اور جو اور کشمش، زبیب، اور بعض روایات میں عقد کا آیا ہے، اسے پھینٹ کر دودھ کو وہ دھوپ میں خشک کیا جاتا اور ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا تھا، اور آج بھی ملتا ہے حجاز کے اندر یہ۔ تو اس وقت یہ کھانا معروف تھا۔ ابھی بہت سی نئی چیزیں آ چکی ہیں جن میں مکرونہ ہے، جن میں چاول ہیں، جن میں مکئی ہے، جو اس وقت حجاز میں اتنی عام نئی چیزیں تھیں یہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، گندم بھی اس وقت اتنی شام سے آئی تھی حجاز کے اندر اور مہنگی تھی کافی، تو گندم بھی اب عام ہے۔ تو کوئی بھی کھانا جو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، اور وہ پھل جو خشک کر کے جن کو سیو کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے بغیر فریج کے، ان میں سے 2.5 کلو تقریباً وزن بنتا ہے، وہ ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہتر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طعام کا لفظ آتا ہے تو جو اہل بلد کا قطب شمالی جو علاقہ ہے جہاں بہت سردی ہوتی ہے وہاں خشک گوشت استعمال ہوتا ہے اور وہ خوراک ہے زیادہ، تو گوشت بھی وہاں دیا جا سکتا ہے خشک، ایسے علاقوں میں جہاں جو خوراک ہو۔ اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھے، بہت بندہ ایک غریب آدمی ہے وہ گندم دے دے، آٹا دے دے، آٹا بھی دیا جا سکتا ہے وزن 2.5 کلو کے حساب سے، اور ایک بہت بندہ امیر آدمی ہے تو وہ اچھے قسم کے چاول خرید لے، جو باسمتی کے چاول ہیں یا کوئی اور مہنگی چیز، کھجور بھی دے سکتا ہے، اسی طرح کشمش دے سکتا ہے، تو مہنگی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا، حتیٰ کہ وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، اس لیے ہلکی چیز اور ردی چیز وہ نہیں دینی چاہیے اور اچھی چیز دینی چاہیے۔ اور اسی طرح لیے امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد جمہور یہ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں اہل بلد، اسے جو ہے وہ صدقۃ الفطر میں دیا جا سکتا ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی خیال ہے۔
وزن جو ہے پہلے گزر چکا ہے کہ 4 مد، اور 1 مد کی جو مقدار ہوتی ہے وہ آدھا کلو 510 گرام بنتی ہے. ٹوٹل مقدار جو ہے وہ 2 کلو 40 گرام بنتی ہے، لیکن کیونکہ ہر چیز کا وزن الگ ہوتا ہے تو احتیاط بہتر ہے کہ 2.5 کلو رکھا جائے وزن. 2.5 کلو کے حساب سے، کیونکہ چیز اگر وزنی ہے تو وہ مقدار اس برتن میں وہ وزن زیادہ ہو جائے گا، اور اگر کھلی کوئی چیز ہلکی ہے، پھیلاؤ جس کا زیادہ ہے تو اس کا وزن کم ہوگا. تو 2.5 کلو تک کے حساب سے جو ہے وہ دی جائے، اور جو زیادہ دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں جو ہے وہ لکھا جائے گا. وقت اس کا کون سا ہے؟ ایک ہے وقت فضیلت کا. فضیلت کا وقت یہ ہے کہ صلاۃ عید سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد جب تحقق ہو جائے، 30 دن یا تو رمضان کے پورے ہو جائیں یا چاند نظر آ جائے، اس رات عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا، یہ افضل ترین وقت ہے. اور جواز کا وقت ہے کہ بندہ جو ہے 1-2 دن پہلے بھی دے سکتا ہے. زکوٰۃ فطر جو ہے، صدقہ فطر 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ فطر جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ 2 دن پہلے جو ہے زکوٰۃ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تو اختیاری کو ادا ہو جائے گا. اور جو ہے عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ عام صدقہ ہوگا. تو وقت اس کا کیا ہے؟ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، لوگوں کے نماز عید سے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. اور وقت الاجزاء ہے عید سے 1 یا 2 دن پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے صحابہ اکرام كانوا يعطون مساکین قبل الفطر بیوم او یومین. تو یہ صحابہ کا عمل تھا کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول ہوگی زکوٰۃ. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواہ ابو داؤد وغیرہ. تو جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ہوگا، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. تو ابن قیم اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اسے عید کی نماز کے بعد مؤخر کرنا جو ہے یہ بغیر عذر کے اس سے اس کا وقت نکل جائے گا اور وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کے استاد یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قضا ہوگی اور یہ وقت نکلنے کے ساتھ ساکت نہیں ہوگا تو اسے دینا پڑے گا. کس کو دیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. تو مساکین کے لیے یہ کھانا ہے تو یہ مساکین کو دیا جائے. اور ولا يجوز دفعها الا لمن يستحق الکفارہ، جن کو کفارات دیے جاتے ہیں مساکین جو ہیں انہیں یہ دیا جائے. کیا اسے پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جمہور علماء احمد مالک، امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، ان کے ہاں صرف یہی دیا جائے، یہ چیزیں دی جائیں کھانے کی، اور یہی راجح نظر آتا ہے کیونکہ دلائل اس میں زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کوئی پیسے نہیں دیے، پیسے اس وقت بھی تھے تو آپ نے یہ چیزیں دی، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں تقسیم کریں غربا اور مساکین کے اندر، اور یہی چیز دی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر میں پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن دلیل کے اعتبار سے یہ قول زیادہ قوی ہے اور جمہور علماء اس میں ہے، اور دلائل اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں دی جاتی تھی، تو ہمیں بھی انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہدایت اور آپ کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. واللہ تعالی عالم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی خاتمہ ایمان پہ فرمائے. تو جو عام فضائل ہیں صدقات کے وہی اسی کے فضائل بھی ہیں. زکوٰۃ فطر کے اس میں اضافہ یہ ہے کہ روزے کی کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے، اور اضافی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں. اور جو عام دلائل ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے اٹھا کے کہا کہ بندے کے صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، تو وہ انشاءاللہ صدقۃ الفطر میں بھی ہے. اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ، اللہ ایک کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اور 700 سے بھی زیادہ۔ تو یہ عام جو دلائل ہیں فضیلت کے وہ اس پہ بھی صادق آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔